بہت سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اس طرح کی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے. اور جو ضرب لگائی ہے اللہ کہہ کے تو ایک جل گیا دن. کہ سب سے برا کام اگر اللہ کی نظر میں کوئی ہے تو وہ میاں بیوی کے تعلقات میں برائی ڈالنا. کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ صبیحہ جعفری کے ساتھ. جو لوگ رشتے لے کے آ رہے ہیں انہیں بہکا دیا جائے، اور رزق کے اوپر تو کوئی بندش نہیں لگا سکتا، نہیں لگا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا بھی وہ ہے نا کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے معاملات جو ہیں وہ ذرا تنگی آتی ہے تو ہمارا فوراً ذہن اس طرف چلتا ہے. جی بالکل، کیونکہ یہ فیڈ کر دیا گیا ہے اشتہارات کے ذریعے، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی اس میں دیکھیے یہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. اسی بنیاد پر مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے فتویٰ دیا تھا کہ بینک کی جو نوکری ہے وہ ناجائز نہیں ہے. اچھا، حالانکہ وہ سودی ہے اور سود حرام ہے. تو جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر اس کو ناجائز کہا تو پھر یہ ہوگا کہ آدمی جہاں نہیں کرے گا وہ بھوکا مرے گا. تو یہ بھوک جو ہے یہ آدمی سے کفر بھی کرا دیتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو لہٰذا یہ کہ اتنی سختی نہ کی جائے اور انہیں جب تک کوئی اور بندوبست بالکل ایسی بات نہ کی جائے، بس سمجھا دیا جائے، جی، لیکن ایسا کوئی فتویٰ نہ دیا جائے جس سے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ کے تو بیٹھے. ایسے جب ہمارے اوپر ذرا سا سخت وقت آتا ہے تو ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا، یہ کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، جادو ٹونا ایک ٹاپک ہے، ظاہر یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی، کہ لوگوں کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اور جادو کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں، بہت سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اس طرح کی ان کی کیفیت ہو جاتی ہے، وجدانی کیفیت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. تو اس میں جادو میں بھی جو آپ نے ابھی بتایا کہ دو طرح کے عالم ہوتے ہیں، ایک تو صاف ستھرے اور ایک ہوتے ہیں جو نیچے کا عمل کرتے ہیں، جس کو سفلی عمل، بلیک میجک کہتے ہیں. اس عمل کو کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. تو وہ ان کے قابو میں جن ہوتے ہیں یا وہ جنات سے یہ کام کرا رہے ہوتے ہیں دوستی کر کے، یہ کس طرح سے، کیا مطلب، یہ کالا جادو یا بلیک میجک یا سفلی، یہ اس کا ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں. یہ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں اگر کوئی واقعہ ہو یا کوئی بات ہو، کوئی ایسا قصہ آپ بتانا چاہیں. بلیک میجک کا؟ ہاں، بلیک میجک کے بارے میں. بلیک میجک کا تو نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عامل جو ہوتے ہیں ان کی لمٹس کیا ہوتی ہیں. جی. اور یہ اکثر جو عامل ہوتے ہیں جو اس طرح سے انہیں تسخیر کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں تو جن انہیں مار دیتے ہیں. جی بالکل مار دیتے ہیں. ان لوگوں کی لائف زیادہ نہیں ہوتی. اچھا. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں عملیات کو. اور ایک صاحب تو ابھی گئے ہیں جدہ چلے گئے، وہ سعودی عرب، انہوں نے یہاں یہ عمل کیا تھا تو چھوڑ دیا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیوں چھوڑ دیا، آپ نے تو اتنا ریاضت کی؟ کہنے لگے کہ میرے بیوی بچوں کو تنگ کر رہے تھے جنات. اچھا. تو لہٰذا میں نے مناسب ہی سمجھا کہ میں کر دوں. پھر ان لوگوں کے بھی جو یہ کرتے ہیں حرکت، ان کے پھر بچے بھی نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جنات مار دیتے ہیں انہیں. اچھا. جی. تو اور جہاں تک یہ عملیات کا تعلق ہے، جیسے پڑھتے ہیں وظائف، تو اس میں بھی بڑی احتیاط رکھنی چاہیے. ہمارے ایک استاد جو ہیں وہ پاگل ہو گئے تھے. اچھا. وظیفہ پڑھنے سے؟ وظیفہ وہ کھلا ورد کرتے تھے، یا غنی کا. اچھا اچھا. تو مستقل پڑھتے رہتے تھے، یا غنی یا غنی یا غنی. ٹھیک ہے، کسی صورت سے غنی کا مطلب یہ ہے کہ پیسے آ جائیں، ذرا مال زیادہ آ جائے. تو پہلے ان کی بیوی کو جا کے انہوں نے کہا، اس کے جو موکل تھے، کہ اس کو منع کرو اپنے شوہر کو، یہ بہت اس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، تو ہم اس کو سزا دیں گے، یہ کریں گے. پھر وہ نہیں مانے تو پھر ان کے اوپر براہ راست انہوں نے اٹیک کیا. جی. تو وہ بتاتے تھے مجھے کہ ہم میرے سائیکل کے کیریئر پہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا. اور مجھے تنگ کرتے ہیں. تو پھر انہیں رجوع کیا جو عملیات جاننے والے تھے، تو انہوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ کسی وظیفے کی نیت سے درود شریف بھی نہیں پڑھیں گے، بالکل بند کر دیں سب کو. اچھا.
تو یہ عملیات کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. اچھا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک اس کا واقعہ سناؤں سمبولک، کہ دو بھائی تھے، ایک عامل تھے، ایک کا نام عامل تھا اور ایک کا نام کامل تھا، اور دونوں اپنے اپنے نام کے لحاظ سے تھے. عامل صاحب جو تھے انہیں عملیات کا بہت شوق تھا، انہوں نے جنات کو قابو میں کر رکھا تھا. اچھا. اور کامل صاحب اپنا یہ تھے کہ وہ عبادت ریاضت میں لگے رہتے تھے، ذکر اذکار. تو اب میں نے بتایا کہ اس میں پابندی بہت ہوتی ہے. ان سے ایک بار خطا ہو گئی عامل صاحب سے کہ وہ رفع حاجت کے لیے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھے میدان میں. پرانے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا. تو انہوں نے حصار کھینچ کے بیٹھتے تھے اور پانی ساتھ لے کے. اتفاق سے ٹوٹی باہر رہ گئی حصار کے. اوہ، یہ بہت کامن سی بات ہے. تو جنات جو ہیں وہ اس میں ٹوٹی سے منہ لگا کے پانی پی گئے لوٹے کا. اوہو. اب یہ پھنسے بیٹھے ہیں اندر سار کھینچ کے. تو باہر تو آنا تھا، بس باہر آئے اور انہوں نے پکڑا. پھر ان کی ٹھکائی پٹائی کی اور انہیں لا کے کیچڑ ویچڑ میں پھینک دیا کہیں. اب تسلی نہیں ہوئی جنات کی. اتنا کرنے کے بعد ان کی تسلی نہیں ہوئی. اس کے بھائی کے پاس پہنچے کہ اور دیکھو تمہارے بھائی کا ہم نے کیا حشر کیا ہے، یہ ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، میں تو کبھی بولا نہیں تمہارے بیچ میں، تو میں آج بھی نہیں بولنا چاہتا. کہ نہیں آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح حشر کیا کیا. اس کو تنگ کیا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم لوگ نہیں مانو گے. کہتے ہیں انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا اور جو ضرب لگائی ہے اللہ کہہ کے، تو ایک جل گیا جن. انہوں نے دوسرے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا بولو اسے آزاد کرتے ہو یا لگاؤں ضرب. تو انہوں نے توبہ اللہ کی اور اس کو جان چھوٹی بھائی کی. اچھا. تو یعنی یہ عملیات جو ہیں اس کے اوپر یہ چیز حاوی ہے. ریاضت اگر کرنی ہے آپ کو تو پھر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں جو بجائے اس کے کہ آپ کسی کو تسخیر کریں اور یہ ان سب چکروں میں پڑیں. آپ عبادت کریں. دنیا جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے آپ کے پاس آئے گی. صحیح بات. اچھا ایک سوال اور ہے کہ جیسے وظائف ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھو، یہ بھی یہ اس چیز سے نجات مل جائے گی، اس سے نجات ملے. تو کیا اس کے لیے دیکھیں ہر ورڈ کے موکل ہوتے ہیں. قرآن میں جتنے الفاظ ہیں ان کے موکل ہوں گے، جن کو کہ اگر آپ کوئی ورد کریں گے تو وہ موکل کے اوپر بھاری پڑ رہا ہوگا نا، آپ قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں ورد کرنے سے. تو کیا یہ سچ ہے کہ آپ اگر کوئی وظیفہ پڑھیں تو کسی سے اجازت لیں، یا ایسے ہی آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے؟ جیسے آپ نے ابھی یہ غنی والی بات بتائی کہ وہ پڑھتے رہتے تھے، تو وہ اس طرح کی کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی جو آپ ہمارے ویورز سے شیئر کرنا چاہیں. دیکھیے اجازت طلب کرنا جو ہے شرعاً، ایک تو شرعی حیثیت ہے اس کی، وہ شرعاً تو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو عملیات کا میدان ہے اس میں اجازت اس لیے طلب کی جاتی ہے تاکہ عامل جو ہے وہ اپنی نگرانی کے اندر کر سکے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس کی نگرانی رہے گی ایک. پھر یہ کہ جو جس وظیفے کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کا عامل بن جانا. اچھا اس کے لیے عموماً 1.25 لاکھ کی مقدار مقرر ہے کہ آپ اس کو اگر مخصوص طریقوں سے پڑھیں کہ اس کے اندر ترک حیوانات جلالی کریں، جمالی کریں، خوشبوات لگائیں. تو ترک حیوانات جلالی و جمالی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جانور سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ، اور دوسرے وہ چیزیں جن میں جمالی، جس میں بو آتی ہے، پیاز، لہسن، خام، یہ نہیں کھا سکتے، اس طرح کی. ٹھیک. تو جب ان پابندیوں کے ساتھ وہ کیا جائے گا اسے اور 1.25 لاکھ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو پھر آدمی عامل ہو جاتا ہے. عامل بننے سے تاثیر اس کی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو وہ اجازت لینا جو ہے وہ اس مقصد کی اجازت ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پڑھنی بھی ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھنا ہے یا دنیا کا کوئی اور کام بھی لے لیں آپ، تو اس کو جب حد اعتدال سے تجاوز کرے گا خرابی پیدا ہوگی. ہاں، یعنی اگر آپ کو کوئی وظیفہ کرنا ہے تو اس کو حد کے اندر رکھیں. اچھا یہ بتائیں، کیا یہ سچ ہے کہ جادو کسی کو بھی برباد کر سکتا ہے؟ لیکن جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جادو اصل میں جادو ہوتا ہی نہیں ہے. جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا. یہ ہوتا ہے جن کے توسط سے. جنات اس میں ہیلپ کرتے ہیں آپ کو. تو
بربادی اور اس کا جو ہے. جی وہ جاتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. وہی نا، جادو تو برحق ہے. جادو تو ہوا نہیں، جادو تو ہوتا ہے لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کے بس میں ہے. اچھا. تو اس کے بس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی معرفت کام کرتا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ اس پرانے دور کے جو لوگ تھے انہیں آتا ہو جادو، لیکن جیسا کہ روایت ہے کہ ہم لوگ چھپاتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس طرح سے جادو معدوم ہو گیا، اب خالی جنات رہ گئے. اچھا. تو اچھا ایک چیز کہتے ہیں قدیم یونان میں بہت جادوگر ہوا کرتے تھے، اور یونان کی تاریخ جو ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بات اگر آپ بتائیں، کوئی قصہ، کوئی واقعہ. یہ دیکھیں یہ جو جادو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ شیطان ہیں جو جادو سکھایا کرتے تھے. اچھا. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا. جادو کو جو کفر کہا جاتا ہے یہاں کہا گیا ہے قرآن شریف میں. اچھا. تو وہ شیاطین جو ہیں وہ آ کے سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے دو لوگوں کی آزمائش کرنے کے لیے، اور وہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم فتنہ ہیں، یعنی انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہے. فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو مت سیکھو. لیکن لوگ مصر رہتے تھے سیکھنے کے لیے. ہاں بالکل. اور وہ جو سکھاتے تھے وہ یعنی وہ کام ہے جو شیطان کی نظر میں سب سے بڑا کام ہے. اچھا. یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا. ہاں. تو وہ اس کا سحر سکھایا کرتے تھے. یہ قرآن شریف میں ہے. ہاں یہ تو سنا ہے، میں نے بھی خیر پڑھا بھی ہے جی. کہ سب سے برا کام اگر اللہ کی نظر میں کوئی ہے تو وہ میاں بیوی کے تعلقات میں برائی ڈالنا. شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے. ہاں شیطان بہت خوش ہوتا ہے، صحیح بات ہے. تو بہرحال اب یہ کہ آپ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، ہمیں اتنا کچھ بتایا، ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے بہت سی باتوں پہ، بہت سے واقعات پہ. آپ ہمیں کچھ واقعات بھی سنائیے گا. بس ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا ہمارے لیے. اچھا ناظرین، عزیز الحسن صاحب نے ہمیں اپنا وقت دیا، ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتائیں جو ہمارے لیے نئی بھی تھیں اور ہمارے لیے نالجبل بھی تھیں. تو آئندہ پھر ہم عزیز الحسن صاحب کے ساتھ آئیں گے اور ان سے کچھ ایسے ہی سوالات کریں گے، کچھ واقعات سنیں گے، کیونکہ ان کے پاس واقعات بھی بہت سے ایسے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میں پھر آؤں گی ان کے ساتھ. اللہ حافظ. کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ، صبیحہ جعفری کے ساتھ.